السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ اخلاص کے تعلق سے بہت سی نئی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے، جیسے ان کے فضائل کیا ہے، ان کے شان نزول کیا ہے، اس سورت کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اور آخر میں قرآن کی آیات کی روشنی میں عقیدہ توحید اور اللہ کی وحدانیت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوست و احباب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوراً آپ کے موبائل میں پہنچ جائے۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات، ان کے فضائل کیا ہے؟ چنانچہ حدیثوں کی کتابوں میں مذکور ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا اللہ کے رسول، مجھے اس سورت یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دی۔ اسی طرح اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک روایت میں ہے، ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ اور بھی بہت سے فضائل ہے جو کتابوں میں مذکور ہے۔ دوسری بات، اس سورت کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ اخلص یخلص، اخلاص کا معنی ہے خالص کرنا۔ اس سورت نے شرک کے تمام صورتوں کو باطل کر کے خالص توحید کو ثابت کر دی، اس لیے اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ چونکہ اس سورت نے توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت فرما دی، اس لیے اس سورت کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا۔ تیسری بات کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں مذکور ہے کہ کچھ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کر کے اس کا کچھ تعارف کیجیے۔ تو اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ چوتھی بات، ہم قرآن کی آیات کی روشنی میں عقیدہ توحید اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کن لوگوں کی اس میں تردید ہوتی ہے آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیات، قل هو اللہ احد۔ اب کہہ دیجئے، احد اللہ کی ذات ہر لحاظ سے ایک ہے۔ لفظ قل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم ہوا۔ قل، اب کہیے۔ میں نے ترجمہ کیا هو اللہ احد کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ لفظ احد کی کوئی تثنیہ جمع نہیں آتی، اگرچہ واحد کی آتی ہے۔ اس کا احد کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے کمال ذات اور کمال صفات میں ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے نہ کوئی اجزاء ہے، نہ کوئی حصہ ہے، لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے برابر نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت مثلا علم، قدرت وغیرہ جو صفت ہے، وہ قدیم بھی ہے اور محیط بھی ہے۔ تو اس لیے آسان لفظ میں یہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، یعنی اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنے صفات میں بھی ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی ایسا ہے
جو سب اس کا محتاج ہے، اور اللہ کی ذات کسی کے محتاج نہیں۔ اصل میں صمد کا معنی یہ آتا ہے لغت کے اندر المقصود فی جمیع الحوائج، کہ تمام ضروریات اور تمام حاجات میں جس ذات کی طرف قصد کیا جائے، رجوع کیا جائے، اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی لغتاً اس کا معنی آتا ہے صمد یصمد، نصرہ سے ہے بمعنی قصد کرنا۔ اسی کو دوسرے لفظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ لا یحتاج الی شیء، کہ وہ کسی کی محتاج نہیں، ویحتاج الیہ کل شیء، اور اس کی طرف سب محتاج ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اللہ کے برابر کا نہیں ہے۔ یہ تو ترجمہ ہے۔ اب لفظ اللہ احد میں، قل هو اللہ احد میں ان لوگوں کی تردید ہے جو اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہے، اس دنیا کے، اس کائنات کے کوئی خالق ہے اس کو مانتے ہی نہیں ہے، جیسے کہ دہریہ، ناستک ہے، ان کی تردید ہے۔ ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو ایک خدا سے زیادہ خداؤں کے قائل ہے، ان کی بھی تردید ہے۔ اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے واجب الوجود، یعنی ذات واجب الوجود کو مانتے نہیں، اور صفات کمالیہ کو مانتے نہیں، ان کی تردید ہے۔ اور ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو مانتے تو ہے لیکن کسی اور کے لیے بھی ثابت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کے اندر ان لوگوں کی تردید ہے جو لوگ استعانت بالغیر کے قائل ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، کارساز قرار دیتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ ان کی تردید ہے کہ حقیقتاً مؤثر حقیقی جو ہے، حقیقتاً جو کارساز اور مشکل کشا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کی طرف سب محتاج ہے اور وہ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتے اور ملائکہ کو اللہ کے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور ان یہودیوں کی بھی تردید ہے اور نصاروں کی بھی تردید ہے جو قرآن میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہود کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ایک نبی ہے وہ اللہ کے بیٹا قرار دیتے ہیں، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں، تو ان کی تردید ہے۔ اسی طرح وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کے اندر ان لوگوں کی تردید ہے جو کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، جیسے کہ مجوسی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں خالق دو ہے، ایک ہے شر کا خالق، ایک ہے خیر کا خالق۔ خیر کا خالق اور ہے، اس کو وہ لوگ یزدہ کہتے ہیں، اور شر کا خالق اور ہے، اس کو وہ لوگ اہرمن کہتے ہیں۔ یا اور جو بھی ہو جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کو برابر قرار دے، تو ان تمام لوگوں کی تردید ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، وہ ہر لحاظ سے ایک بھی ہے، اس میں کوئی اور نہیں۔ اللہ حقیقتاً مددگار ہے، کارساز ہے، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کوئی اس میں شریک نہیں۔ اسی طرح جو مشرکین مکہ کا جو سوال تھا کہ اس کا حسب نسب بیان کیجیے، اب جانتے ہیں کہ یہ حسب نسب جو ہوتا ہے وہ تو مخلوق اور مولود کا ہوا کرتا ہے، لیکن جو خالق ہے، خالق کا کوئی حسب نسب نہیں ہوتا، یہ تو مخلوق کے ہوتے ہیں، تو اللہ تو خالق ہے۔ تو امید ہے کہ دوستو آپ کو بہت سی نئی باتیں آیات کو روشنی میں معلوم ہوئی ہوگی۔ آپ ہمارے ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح باتیں پہنچے۔ آج اسی پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔